اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 15ویں پارے کی تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہے، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ تلاوت کلام الرحمن فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو۔ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم ضرور دوبارہ زمین میں فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ سو جب ان میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پس وہ شہروں میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو بڑا گروہ بنا دیا۔ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اور اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے ہی نیکی کرو گے، اور اگر تم برے عمل کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسروں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہیں روسیاہ کر دیں، اور اس طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ان قریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے دوبارہ تجاوز کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستحکم ہے، اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے، اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا۔
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، سو وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں، سو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مدحورا۔ جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہو، ہم اس کو اسی دنیا میں سے جتنا ہم چاہیں دے دیتے ہیں، جس کے لیے ہم ارادہ کریں، پھر ہم اس کا ٹھکانہ دوزخ کو بنا دیتے ہیں، جس میں وہ مذمت کے ساتھ دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو انہی لوگوں کی کوشش مشکور یعنی مقبول ہوگی۔ كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے اس کی اور اس کے ہر فریق کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے رد کی ہوئی نہیں ہے۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اے مخاطب، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مذمت کیا ہوا بیٹھا رہ جائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھنا، اور یہ دعا کرنا، اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ تمہارا رب بخوبی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ان کو دیتے رہو، اور اسراف اور فضول خرچ کرنے سے بچو، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا محسورا۔ اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت یعنی وسعت رزق کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر ٹال دو، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو، اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور اس شخص کو قتل نہ کرو جس کے ناحق قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جو شخص مظلوماً قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے، پس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ماں سوا بہتر صورت کے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔
اور جب تم ناپنے لگو تو پورا پورا ناپو، اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے در پہ نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ وہ حکیمانہ احکام ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور اے مخاطب اللہ کے ساتھ دوسرا عبادت کا مستحق نہ بنا، ورنہ تجھ کو ملامت زدہ اور پھٹکارا ہوا بنا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ کیا بیٹوں کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کر لیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت سنگین بات کہہ رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی طرح بیان فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اس اسلوب نے بھی ان کے تنفر ہی کو زیادہ کیا۔ آپ کہیے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ اب تک عرش والے تک کوئی راہ ڈھونڈ چکے ہوتے۔ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک اور بہت بلند ہے۔ سات آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ نہایت حلم والا بہت بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور جب آپ قرآن میں صرف اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے قرآن کو سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے، دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، پس وہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب صحیح راستے پر نہیں آ سکتے۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا 15ویں پارے کی ابتدا سے الحمدللہ اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ میں چاہوں گا کہ جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے منتخب آیات کی تفسیر فرمائیں قبلہ مفتی محمد عامر صاحب۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے کرم خاص فرمایا تھا اور اپنا جو قرب خاص عطا فرمایا تھا اور اپنی نشانیاں جو ظاہر فرمائی تھیں اس کا ذکر قرآن پاک میں یہاں پر ہے۔ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک قلیل وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو لوگ جو ہے وہ اس واقعے کے امکانات اور عدم امکانات میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ گویا کہ یہ سارے کا سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وقوع پذیر ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی تھی، اس کے جو 3 مراحل تھے اس میں سے ایک مرحلہ جو زمینی تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ پھر آگے اس سے آگے جو عرش کا جو سفر ہے اس کا ذکر اگلے پاروں میں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو اپنے بندے کو لے گیا قلیل وقت کے اندر۔ یہ جو اس صورت کے اندر جو ہے اس آیت کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً پہ جو تنوین ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے تنوین جو ہے وہ تقلیل کے لیے آتی ہے۔ تقلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم، جب کسی چیز کے اوپر یہ تنوین لگ جاتی ہے نکرہ کے اوپر تو مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کم سے کم پیریڈ، اس کی کم سے کم مقدار۔ تو جب لیلاً پہ یہ تنویر لگی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے رات کے کم سے کم اور مختصر حصے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر کروایا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا تھا، اس لیے یہ ناممکن نہیں ہے کہ کتنے قلیل وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو وقت، جسم، جسمانیت، زمان، مکان، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حکم کن سے پوری کائنات وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت انتہائی قلیل وقت کے اندر جو ہے انتہائی طویل سفر کروا دے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ اس سفر کا مقصد یہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو، پیغمبر کو اپنی نشانیاں بتائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہت ساری نشانیاں ظاہر کیں کہ کس کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاور اس کائنات کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ سفر کیا تو وہ چیز جو حضور علیہ السلام کا ایمان کا حصہ تھا، ایقان کا حصہ تھا، وہ باقاعدہ حضور نے مشاہدہ بھی فرما لیا کہ واقعتاً
اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنی نشانیاں بتائیں، اگر اس پورے سفر کی نشانیاں اگر کاؤنٹ کرنے جائیں تو وہ احاطے سے باہر ہیں، کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، فرشتے اور ملائکہ سے بھی ملاقات کی، اپنے قرب خاص اور اپنی خاص تجلیات اور اپنی خاص صفات کا مشاہدہ بھی کروایا، اور مختلف انداز سے اس کائنات کے مختلف مظاہر، مناظر آپ کے سامنے تمام کے تمام مراحل پیش کر دیے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو خصوصی انعامات و اکرامات سے نوازا۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید جو نشانیاں دیگر انبیاء کرام کو دی ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ یہ ایک بڑا آفاقی اصول ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے تو وہ اچھائی تمہارے اپنے لیے ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع ملے گا، کوئی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، کوئی اس کو پروفٹ ہوگا، تمہاری اچھائی تمہارے لیے ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے نیکی کا تو اس نیکی کے حکم میں خود ہمارا فائدہ ہے، ہماری بہتری ہے، ہماری نجات ہے، اور فرمایا کہ اگر تم برا کرو گے تو وہ برائی بھی تمہارے لیے ہوگی، اس برائی کا نقصان یا کمی مجھ میں نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں جو ہے وہ ہدایت دینا، یہ صاف واضح طور پہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یہی بات آگے قرآن پاک کے اندر اس انداز سے بھی کہی گئی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، یعنی کسی غلط راستے کی یا ٹیڑھے راستے کی ہدایت قرآن نہیں دیتا۔ جب قرآن کسی بات کرتا ہے، کسی مسئلے کو بتاتا ہے یا کہیں انسان کو کسی حوالے سے رہنمائی کرتا ہے تو وہ بالکل صاف ستھری کلیئر اور اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ یا شک و شبہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی ٹیڑھ یا کسی قسم کی کج پن پائی جاتی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن دو ٹوک واضح طور پہ سیدھا راستہ بتا دیتا ہے، یہ سیدھا راستہ، یہ غلط راستہ، یہ فائدہ مند، یہ نقصان دہ، یہ پرخطر راستہ، یہ بالکل سیدھا سلامتی کا راستہ۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آپ اگر کسی اور سے راستہ پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ طبعی طور پہ راستہ بتانے میں جو ہے وہ پیش قدمی نہ کرے اور آپ کو سیدھا راستہ نہ بتائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے کچھ مقاصد مفادات ہوں، اس کے پیش نظر وہ آپ کو صحیح راستہ بتانے کے بجائے جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا راستہ بتا دے، لیکن قرآن کا جو انداز ہے وہ یہ نہیں ہے۔ قرآن بالکل سیدھا صحیح راستہ دو ٹوک بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم پر بھی اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتے ہیں جب تک کہ اس قوم میں رسول نہ بھیج دیں۔ قرآن کی یہ آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی اقوام عالم ہیں ان سب میں اللہ کا نبی آیا ہے۔ اگر کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عذاب دیا ہے یا آخرت میں عذاب دے گا تو وہ اسی لیے دے گا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے قبل اسے ہدایت دی ہے، ان میں رسول بھیجا ہے، ان کو سمجھایا ہے، اور وہ نہ سمجھے تبھی تو عذاب دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ بھی آیا ہو، ہدایت نہ بھی دی ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخی اعتبار سے تمام اقوام کی تفاصیل ہمارے پاس اگر محفوظ نہ بھی ہو تو چونکہ ایمانی حوالے سے قرآن ہماری واضح طور پہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم نے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس میں پہلے ہدایت کے لیے رسول بھیجا۔ اور پھر ایک اور بات یہاں پہ متصلاً فرمائے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو خوشحال لوگ ہیں ان پر اپنے احکامات بھیج دیتے ہیں، اور جو خوشحال یا مترفین یا جو مالدار یا صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں
عام طور پہ سب سے پہلے نافرمانی وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی بستی پر ہم عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے خوشحال لوگوں کو جو ہے وہ احکامات دیتے ہیں اور مال دیتے ہیں، وہ مال کو اپناتے ہیں، مال کی تعیشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ پھر صادق آ جاتا ہے کہ اب وہ اس بات کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم ان کو پھر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ جو قرآن حکیم نے یہاں پر جو بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ ہدایت کے لیے رسول نہ بھیج دے، اور دوسری بات یہ بھی اتنی اہم ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے عذاب کو دعوت اس قوم کے مالدار لوگ دیتے ہیں، جن کے پاس تعیشات کا سامان ہوتا ہے، اسباب ہوتا ہے، جن کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جیسے فرعون تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود، شداد اور حامان تھے کہ جنہوں نے انکار اور اعراض ہی نہیں باقاعدہ تکبر کیا تھا، تو پھر اس کے بعد اس قوم پر اس کی اتباع میں باقی لوگوں نے بھی کیا تو عذاب نازل ہوا۔ تو یہ بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ برائی کہاں سے آتی ہے، آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے، عذاب کو دعوت دینے والے عوامل کیا ہیں، عناصر کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، تو کس طریقے سے بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو چھوڑ کے اس کی رحمت کو دعوت دے سکتا ہے، اس کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا بیان قرآن کی ان آیتوں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اہم حکم دیا، اور وہ حکم واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب رئیس بھائی ترجمہ پڑھ رہے تھے تو وہ ترجمہ سننے کا بھی اس کا ایک الگ مزہ تھا، اثر تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر جو ہے وہ تم انہیں ذرا اف بھی مت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ہمیں۔ والدین کی عظمت، والدین کا مقام، مرتبہ، والدین کی اہمیت کیا ہے کہ انہیں اف تک مت کرو، ولا تنہرہما، اور انہیں ہرگز مت جھڑکو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے یوں ہاتھ اٹھا لو اور اللہ کی بارگاہ میں کہو میرے رب ان پر اسی طرح رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر مہربانی کی، آج تو ان پر مہربانی کر۔ کما ربیانی صغیرہ، پروردگار جس طرح میں بالکل چھوٹا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا، مجھ پر مہربانی کی، میری تربیت کی، میری پرورش کی، میری کفالت کی، میری حفاظت کی، اتنے کرم جب انہوں نے مجھ پہ فرمائے جب میں کچھ نہیں تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا، ان کی شفقت تھی، ان کا سایہ تھا، ان کی مہربانی تھی، ان کی عنایتیں تھی، انہوں نے اپنی شفقت سے، اپنی مہربانی سے، اپنی محنت سے مجھ پہ کرم کیا، پروردگار آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان پہ کرم فرما۔ یہ آیتیں قرآن پاک کی وہ ہیں کہ جس سے والدین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، کسی کے بھی ماں باپ ہوں اس کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا سایہ، ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی نصیحتیں، ماں باپ کی رہنمائی، ماں باپ کی شفقتیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن پاک کی ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے والدین سے محبت، والدین کا احترام، والدین کی تعظیم، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں مفتی محمد عامر صاحب منتخب آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، اور جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ازرو قرآن، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ
ARYQ TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن کریم کا فیضان اور عرفان ہمیں نصیب فرمائے، اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے اور بروز حشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔